کنوینر متحدہ قومی موومنٹ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ انتہائی مشکل اور نامساعد حالات کے باوجود اپنی مدد آپ کے تحت جہاں جہاں ہو سکا راشن اور امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ آج تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، مجبوریوں کے باوجود حیران کن طور پہ ایک رفائی، ایک ویلفیئر آرگنائزیشن جس کا کئی سال سے ایک پائی بھی اس کو جمع کرنے کی آزادی نہیں ہے، اس نے ہم نے پھر بھی آپس میں چندہ کر کے کنٹریبیوٹ کر جہاں جہاں جتنا بھی پہنچا سکتے تھے ہم نے خاص طور پہ رمضان کے اندر اور ایسے مواقعوں پر مستحقین افراد تک پہنچایا۔ ابھی بھی ان تمام رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں راشن، اور یہ راشن اس لیے ہے کہ ہزاروں لوگوں نے، ہزاروں گھر، ہزاروں خاندان، ہزاروں مائیں، ہزاروں بچے اس موقع میں سندھ کے شہری علاقوں میں خاص طور پر ایم کیو ایم کی جانب ان کی نظریں ہوتی ہیں اور ان نظروں کا سامنا ہم نہیں کر پاتے۔ تو میں ارباب اختیار سے بھی کہتا ہوں کہ خدمت کے اس راستے کو، خدمت کے اس ہاتھ کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، نہ صرف ملک میں بلکہ ایران میں ہونے والے زلزلے اور سونامی تک میں خدمت خلق فاؤنڈیشن نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں وہ صورتحال، وہ وجوہات نہیں پتہ کہ سیاسی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر اگر ایم کیو ایم کا راستہ روکا جا رہا تھا تو اس کی خدمت کا راستہ روکنا کیوں ضروری سمجھا گیا۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے مرکزی آفس میں امدادی اشیاء سے لدے درجنوں ٹرک علاقائی ٹاؤنز کے حوالے کیے گئے۔ اس سامان میں ماہانہ راشن اور عید کے تحائف شامل تھے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن نے مشکل حالات میں بھی اپنی روایات کو برقرار رکھا ہے۔ حکومت تو بنیاد نہیں ہے ہماری خدمت کی، ہاں بہت ساری چیزیں کہی تھی کراچی کے لوگوں کے لیے، مجھے تو لگ رہا ہے اس کی رفتار میں بہتری آ رہی ہے، لیکن اثرات نہیں آئے، اس لیے ہم بھی پریشان ہیں، آپ بھی پریشان ہیں۔ اثرات آ جائیں گے۔ اس سے زیادہ والی بات اس خدمت کے دن میں میرے خیال ہے اس کو سیاست زدہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے۔ منسٹریاں ہمارا مقصد نہیں تھا، اگر منسٹریوں کے ذریعے خدمت نہ کر سکیں تو وہاں بیٹھنا بھی بیکار ہے۔ 42-44 سال سے مستقل ہر حال، ہر طرح کی صورتحال میں ایم کیو ایم کرتی رہی ہے، اور ہم سب کے علم میں بھی ہے کہ یہ خدمت خلق فاؤنڈیشن پاکستان کی ایک ایسی ریکگنائزڈ ادارہ ہے کہ جسے اس کی خدمات کی وجہ سے وفاقی حکومت نے بھی ریکگنائزڈ کیا ہے۔ مشکل سے مشکل وقت میں، اور صرف یہ سندھ کے شہری علاقے کہ جہاں سے ایم کیو ایم مینڈیٹ لیتی رہی ہے گزشتہ 35 سال سے، وہیں پہ نہیں، پاکستان کے کونے کونے پہ، اور خاص طور پہ جہاں افتادہ آئی ہیں، قدرتی آفات آئی ہیں، اس کا ایک ایسی تاریخ ہے جس کو کہ فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مستحق افراد کو راشن اور امدادی سامان دیتے وقت ان کی عزت نفس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ ادارہ رنگ و نسل، مسالک اور مذاہب سے بالا تر ہو کر خدمت پر یقین رکھتا ہے۔ ہم یہاں پر لوگوں کا کوئی قطار میں لگا کر لینے والوں کی صفیں یہاں پر نہیں ہم بناتے ہیں۔ ہمارے کارکنان اور خدمت خلق کے رضاکار اب خود ٹرک پہ لے کے علاقوں میں جاتے ہیں، گھر کا دروازہ بجاتے ہیں تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو سکے۔ آپ کو پچھلے سال کا بھی پتہ ہوگا کہ سونامی کی وجہ سے حالات ایسے تھے کہ ایم کیو ایم کورونا کی وجہ سے حالات ایسے تھے کہ اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ لوگوں کو افطار اور سحری کے لیے بھی شاید ان کی مجبوریاں سامنے آئیں، تو ایم کیو ایم نے خاص طور میں ایم کیو ایم کے ٹاؤنز نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے رات کے اندھیروں میں جا کر لوگوں تک افطاری اور سحر کا انتظام پہنچاتے تھے۔ یہ جو یہاں سے راشن جا رہے ہیں، امداد جا رہی ہے، اس پہ زبان کا نام نہیں لکھا ہوتا، اس پہ ضرورت مند کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے جہاں تک یہ پہنچائی جاتی ہے۔ یہاں قوم، نسل، ڈومیسائل نہیں دیکھا جاتا ہے،
انسانیت دیکھی جاتی ہے, ضرورت دیکھی جاتی ہے.